ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور مجھے گفتگو کرنی ہے رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے، اور اس موضوع پہ مجھے جاننا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ رمضان المبارک میں کون سے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، ایک ایسی بڑی پیاری شخصیت کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا میں، کہ جو میرے دل کے بہت قریب ہیں، اور یہ تعلق اللہ کے لیے ہے، یہ محبت اللہ کے لیے ہے، اپنی شناخت یہ خود ہے، اپنا تعارف یہ خود ہیں، دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں، کتب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، دین کے داعی کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ نام لوں گا، مولانا عبدالمنان راسک صاحب، جو کہ عالمدین ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویری وارملی ویلکم سر۔ بہت شکریہ انضامی صاحب، بہت آپ کو شکریہ۔ خوش آمدید کہیں گے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ اور آغاز میں چند چیزیں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پچھلی دفعہ جب آپ سے میری ملاقات ہوئی تو پروگرام کر کے جب میں نکلا تو مجھے میرے پرسنل نمبر پہ جو کالز آئیں اور میسیجز آئے وہ آپ سے ریلیٹڈ تھے، اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جی آپ نے ان کا جب تعارف کروایا تو آپ نے کچھ کم تعارف کروایا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے لیے الفاظ اتنے خوبصورت ہونے چاہیے، اور میں نے ان کی وہ ساری باتیں پہلے آرام سے سنی، اور پھر میں نے ان کو 2 جملے کہے کہ جی آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ اللہ آپ کو یہ عزت دے۔ آپ سے محبت ہے لوگوں کی جو دین کے حوالے سے ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے انضامی صاحب، آپ نوازنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ہمیشہ ہم یہاں سے حوصلہ افزائی کے خزانے لے کے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سے جو دنیا محبت کرتی ہے، اور آپ کے حوالے سے جو مجھے میسیجز بھی آئے ہیں، کیونکہ نارملی ہم اناؤنس نہیں کرتے جلدی کہ جی ہم ان پروگرامز میں ان لوگوں کو بلا رہے ہیں، لیکن فیس بک پہ یا کہیں پہ ہماری جب پوسٹ کہیں پہ آتی ہے تو اس کا بڑا زبردست رسپانس آتا ہے آپ کے حوالے سے یا ہمارے مہمانوں کے حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ کے لیے کچھ اور سعادتیں بھی ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں کہ ماشاءاللہ دین کی دعوت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں بخش رہے ہیں، اور آپ کو کیا کیا منزلیں مل رہی ہیں، بڑی خوبصورت چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس چھوٹے سے تعارف کے بعد جی جتنا مجھے آتا ہے میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، باقی تو اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کو عزت نہ دینے والے، تو یہ وہ لکھوا کے آتے ہیں جو عزت ان کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے جی۔ مجھے بات کرنی ہے رمضان المبارک میں نہ کرنے کے حوالے سے جو کام ہیں، مجھ سے بہتر بتائیں گے مولانا صاحب، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو میں چیدہ آپ کو بتاتا چلوں، جیسے بد نظری ہے، کم گفتگو ہے، کم سونا ہے، کم کھانا ہے، اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت مانگنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، اذکار کرنے ہیں، یہ وہ سارے کام ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں۔ لیکن کچھ جائز کام ایسے بھی ہیں جس سے ہمیں روکا گیا ہے، جس کا ہمیں ان 30 دنوں میں باقاعدہ پریکٹس کرنی ہے۔ میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سر آپ کی طرف آؤں گا۔ اب تو رمضان کی آمد ہے، کچھ ہی دنوں بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، اور اس سے متعلق کچھ خاص آغاز میں ہی بتائیے آپ، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ انضامی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آنے والا ماہ رمضان مہمان ہمارے لیے مبارک کر دے۔ آمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ماہ غفران ہے، اور اس مہینے میں قدرت اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، بے شک۔ تو ہمیں بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ جی۔ یعنی ہماری خوشی کا کوئی لیول الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا کہ اس حد تک ہم خوش ہوں کہ الحمدللہ میری زندگی میں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان آ رہا ہے۔ جیسے جیسے آپ کی خوشی کا لیول بڑھے گا نا جی، رمضان جیسے جیسے قریب آئے گا تو درجات بھی بڑھیں گے، اجر بھی بڑھے گا۔ ایک تو بہت زیادہ یہ خوشی کا مقام ہے مسلمان کے لیے، پھر یہ شکر کا مقام ہے کہ الحمدللہ جب رمضان آئے گا تو ہم روزے رکھیں گے، افطاری سحری کریں گے، آزادی ہوگی، صحت ہوگی، عافیت ہوگی۔ تو تمہیدی طور پر جتنے ہمارے ناظرین ہیں پیغام کے، ایک تو اپنے خوشی کے لیول کو بڑھائیں جی، بصور منہ سے روزے رکھنا یا اس کو کوئی تنگی کی نظر سے دیکھنا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ خوشیاں ہونی چاہیے اس مہینے کے لیے، اور یہ بہت زیادہ شکر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ یہ ماہ آ رہا ہے۔ چونکہ آپ نے بھی گزارش کی ہے کہ ہم نے چند چیزوں سے بچنا ہے،
تو اس حوالے سے تمہیدی طور پر خاص بات یہ ہے کہ چونکہ یہ مہمان ہے جی اور یہ اللہ تعالیٰ سے رحمت، برکت، سعادت، حتیٰ کہ جنت بھی لے کے آتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. آپ نے بارہا یہ بات سنی ہے. تو یہ مہمان ہے، تو رسم دنیا بھی ہے، حکم شرع بھی ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے گھر کی صفائی کی جاتی. اللہ اکبر. نظامی صاحب ہم روزے رکھیں گے، افطاری سحری کریں گے، لیکن تھوڑا سا نا من کو صاف کرنا ہے، سینے کو تھوڑا سا کشادہ کرنا ہے، اندر جو جالا مالا ہے نا جی اسے ہم نے اتارنا ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ زیادہ روحانی حوالے سے ہم روزے رمضان کو دیکھیں گے. میں گزارش بھی یہی کروں گا سر کہ ہم زیادہ روحانی اور دینی حوالے سے کیونکہ فقہیات میں ترجیحات کی گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن اگر بنیادی طور پہ ہم روحانی طور پہ اس فلسفے کو نہ سمجھے تو اجر بھی ادھورا رہتا ہے اور لذت بھی ادھوری رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی اچھے مہمان کی آمد پر آپ کو پتہ ہو کہ یورپ سے عرب سے کوئی اچھا مہمان آ رہا ہے اور گھڑیاں لے کے آ رہا ہے، سوٹ بوٹ لے کے آ رہا ہے، تو کیسے صفائیاں ہوتی ہیں جی گھر میں؟ کہیں کو جالا ہوتا ہے، جی کہیں کو بدبودار چیز نہیں ہوتی کرتے ہیں ہر چیز کو. تو ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے جی ہمارے خوشی کے اور شکر کے پورے وجود کی صفائی کرنی چاہیے، عقائد کی صفائی کرنی چاہیے، عقیدہ توحید کی تجدید کرنی چاہیے، اور اپنے دل کے جالے مالے اتار کر عام معافی تلافی کا اعلان کرنا چاہیے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے جس چیز سے ہم نے بچنا ہے جی وہ بدعقیدگی ہے، وہ دل کی سختی ہے، وہ کینہ ہے، وہ کوڑ پن ہے. ان چیزوں سے ہم نے انشاءاللہ باہر نکلنا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، ہم رمضان میں اب داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آمد کا ہم نے ذکر کیا، تو کیا روزے کی حالت میں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کاموں سے بھی بچنا ہے، کچھ ضروری ہے، کوئی اور بھی؟ دیکھیں جو ہوتا ہے نا صوم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، نظامی صاحب صیام اور صوم اس کا معنی ہے رکنا. جی. صوم بھی مصدر ہے اور صیام بھی مصدر ہے. یہ صیام صوم کی جمع نہیں، یہ بھی مصدر ہے. اس کا معنی ہے رکنا، بولنے سے رکنا، کھانے سے رکنا، چلنے سے رکنا. تو بیسیکل روزے کے معنی میں ہی رکنا ہے اور بچنا ہے. جی. لغوی معنی میں بھی آج کا ہمارا موضوع موجود ہے. ٹھیک ہے. جو گھوڑا رک جائے اس کو کہتے ہیں فرس صائم، کھڑا گھوڑا رک گیا، چلنے سے رک گیا. جی. تو ایک تو لغوی معنی کا بھی تقاضا ہے کہ ہم نے کئی چیزوں سے رکنا ہے، باز رہنا ہے، ٹھہرنا ہے، وہ کام ہم نے نہیں کرنے. اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں روزے کا فلسفہ بیان کیا ہے وہ بھی بچنا ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے ہم نے آپ پر اور پہلوں پر صرف اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم بچ بچ کر زندگی بسر. اللہ اکبر. اور ایک صحیح حدیث میں آتا ہے نظامی صاحب، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں ینادی منادی من السماء، آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، فرشتہ، یا باغی الشر اکثر، اور گناہ کرنے والے جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، نیکیوں کا ریٹ بڑھ گیا ہے، کتنی بڑی شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے، اب تو بدی بدکاری سے باز آ جا. یا باغی الشر اکثر، اب تو رک جا، اب تو قطرن بڑی مہربان ہو گئی ہے، محبت کے سارے خزانے تجھے اللہ نے دے دیے. تو ہم نے تراویح کے ساتھ ساتھ، تلاوہ کے ساتھ ساتھ، اذکار کے ساتھ ساتھ، نیک اعمال میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کئی ایسی منہیات ہیں اور کچھ ایسی چیزیں، حتیٰ کہ کئی مباح چیزیں ہیں، ان کو بھی ہم نے چھوڑنا ہے، ان سے بھی ہم نے بچنا ہے. ٹھیک ہے. بہت سنا ہے سر کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں جو اصل اس کی روح ہے. یہ جو ڈھال ہے نا نظامی صاحب، رسول رحمت علیہ السلام کی بڑی معروف حدیث ہے، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، زرہ ہے. آپ چمڑے کی زرہ ڈال لیتے تھے پرانے دور میں مجاہد، وہ تیر وغیرہ آتے تھے، نیزے، وہ اثر نہیں کرتے تھے. یا اب لوہے کی زرہ ہوتی ہے، اس کے فائر وغیرہ جلدی اثر نہیں کرتا، تو وہ دشمن کے وار سے بندہ بچ جاتا ہے زرہ اور ڈھال پہن کر. تو جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے نا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیار میں بھوکھا ہوتا ہے، نظامی صاحب توجہ چاہیے، اللہ کے پیار میں بھوکھا رہنا کوئی چھوٹی بات نہیں. اللہ کے پیار میں بھوکا، ہم اللہ کے پیار میں بھوکا رہیں گے. اور ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری محبت میں پورے مہینے کھانے پینے کا بھی شیڈول تیری مرضی کا ہوگا، سب کچھ ہوگا، ہم نہیں کھائیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہم نے حرام بھی چھوڑ دیا اور حلال کو بھی رخصت کر دیا کہ سب کچھ موجود ہے، 1 منٹ باقی ہے، سیب آپ کے سامنے، کھجور آپ کے سامنے، آپ نہیں لے رہے. یہ احساس اور یہ جو ایک تربیتی ورکشاپ ہے، یہ ایک ڈھال ہے، یہ چیز آپ کو شہوت سے بچاتی ہے. اور جو انسانی شکل میں شیطان ہے، وہ مردۃ الشیاطین، جو جن شیطان ہے وہ تو جکڑ دیے جاتے ہیں نا. انسانی شکل میں شیطان ہر گھر میں تقریباً موجود ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ.
ٹی وی کی سکرین کی شکل میں، سوشل میڈیا کی شکل میں، یا اپنے وجود کے اعتبار سے، تو ان کے وار سے بندہ روزے کی حالت میں بچ جاتا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے اور شہوات سے اس احساس کے ساتھ بچا لیا ہے کہ میں نے تو اللہ کے پیار میں حلال چھوڑا ہوا ہے، میں حرام کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، روزے دار کو خاص طور پہ کن کاموں سے رکنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، یہ قدرے تفصیل ہے سوال، لیکن اختصار سے گزارش کرتا ہوں۔ ایک تو زبان کو بے لگام نہیں ہونے دینا، جی، زبان کو آوارگی سے بچانا ہے، اور نگاہ کو بھی آوارگی سے بچانا ہے، جی۔ اور یہ جو کان ہے نا، یہ بھی فواحش کے سننے کے لیے کھلے نہیں چھوڑنے۔ جیسے یہ جسم کا روزہ ہے، کھانا پینا نہیں ہے، پیٹ میں کچھ نہیں جانا چاہیے، اسی طرح زبان سے بھی فحش نہیں نکلنا چاہیے، اور نگاہوں سے بھی ہمیں فحش نہیں دیکھنا چاہیے، اور کانوں سے بھی ہمیں فحش نہیں سننا چاہیے۔ ایک 8ویں صدی کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ۔ نظامی صاحب، آپ کے ساتھ ساتھ ناظرین کے بھی گوش گزار کروں گا کہ حافظ ابن قیم کی کتابیں ضرور پڑھیں رحمہ اللہ۔ انشاءاللہ۔ وہ روح کے امام ہیں، روحانیت کے امام ہیں، اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ اور دلائل سے لکھا ہے کہ اصل روزہ ہے ہی زبان کا، اچھا، اصل روزہ ہے ہی نگاہ کا، اصل روزہ ہے ہی کان کا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اور جھوٹے قصے، کہانیاں، ڈرامے، یہ چیزیں نہیں چھوڑی، رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے، اس کو کھال پی لینا چاہیے، اس کو کوئی پرواہ نہیں رب کو اس کے بھوکا رہنے کی۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیں اس سے بڑی وعید کیا ہے کہ اب کوئی باپ اگر کسی بیٹے کو کہہ دے، او پتر تیرا آنا نہ آنا برابر ہے، آئی نہ آئی کوئی لوڑ نہیں تیرے آن دی، تیرے ہتھے آن دی کوئی لوڑ نہیں، اللہ، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ کچھ نہیں بچا۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اب اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تیرے بھوکا رہنے کی، تو اس لیے جی ہمیں اپنی زبان، بے لگام زبان کو قابو میں رکھنا ہے، زبان کی آوارگی سے بچنا ہے، یہ پہلی بات۔ ٹھیک ہے، نگاہ کی آوارگی سے بچنا ہے۔ اور یقین کریں نظامی صاحب، ایک دکھ ہے جو آپ کے ذریعے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اب تو جو ہے نا یہ فواحش، یہ بالکل ایک دین کا لبادہ لے کر یہ ٹرانسمیشن کے حوالہ سے، افطاری و سحری کے نشریات کے حوالہ سے میں ایسے ایسے موج میلے دیکھتا ہوں، جوان بچیاں ہیں، میک اپ ہیں، کوئز پروگرام ہیں، اور عجیب تماشا لگایا ہوا ہے سحری کے وقت اور افطاری کے وقت۔ بلکہ سر مجھے کہہ لینے دیجئے، جو آپ نے بات ابھی چھیڑی دی، ہم نے روزہ بھی رکھا ہے، ہم جیسا ٹرانسمیشن کے حوالوں سے ابھی گفتگو کا آپ نے آغاز کر دیا، ہم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، ایسی اور چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر میرا روزہ ہے، میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میوزک بھی سن رہا ہوں، یا اگر کہیں بیٹھا ہوں تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، اس سے کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا پھر یہ ہے؟ دیکھیں جی، ہم اس میں کوئی زیادہ سخت فتویٰ تو نہیں دیتے، لیکن کم از کم اقل شیء اتنی بات ضرور ہے کہ ایسا بندہ جو روزے کی حالت میں بھی غیر محرم کو دیکھتا ہے، چاہے اخبار میں اس کا فوٹو ہو، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب، فیس بک پہ کہیں ہو، اور بالخصوص آج کل آپ نے دیکھا جی وہ کوئز پروگرام کے حوالے سے یعنی جوان بچیوں سے ریس ہوتی ہے، دوڑ ہوتی ہے، نظامی صاحب واللہ ان سے بغل گیر ہوا جاتا ہے۔ مجھے بعض احباب نے بتایا کہ بڑے عجیب نامناسب سلسلے شروع ہو گئے، تو ایک فرض تو ادا ہو جاتا ہے بظاہر، لیکن جو روزے کا اصل اجر ہے، اصل درجہ ہے، اور اصل جو فلسفہ ہے، اور اصل جو اس کی روح ہے، وہ ہم نے ختم کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا سر، میں چاہوں گا کہ جس طرح روزے دار کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ روزے میں یہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے، میں یہ چاہوں گا یہاں پہ یہ بھی ذکر کر دیجئے کہ روزے میں کون سے ایسے کام ایڈ کر سکتے ہیں ہم ان سب کاموں سے بچتے ہوئے، جس سے اجر اور ثواب ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں؟ یعنی میں چند ایسی چیزیں آپ کو بتا دوں کہ جس سے بچ کر ہم اپنے روزے کے اجر کو بڑھا سکتے ہیں اور روزے کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے 5-6 چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں بڑی ترتیب سے اور بڑے اختصار سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں نظامی صاحب ہم نے غفلت سے بچنا ہے، جی، غافل نہیں ہونا۔ مثال کے طور پہ غیر رمضان میں اگر نہ چاہتے، کسی وقت میں تیسری صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، میں عزم بالجزم کر لوں، عزم راسخ کر لوں
کہ رمضان کی ساری نمازیں میں نے پہلی صف میں پڑھنی ہیں اور امام کی دائیں جانب کھڑے ہو کے پڑھنی ہیں، عزم راسخ کر لوں. یعنی مضبوط پختہ ارادہ کر لوں کہ پہلی صف میں میں نے تمام فرائض پڑھنے ہیں. ماشاء فرائض میں غفلت نہیں کرنی. ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے. لوگ تراویح تو بعض شوق سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ظہر کے وقت دکان میں ہوتے ہیں، ظہر کے وقت بھی بستر میں ہوتے ہیں. تو وہ نماز یہ دیار عرب کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، انہوں نے ایک بڑی شاندار بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ راتوں کو تراویح میں یہ جو گڑ گڑاتے ہو اور بڑے بڑے آنسو بہاتے ہو، دوپہر کے وقت ظہر کی نماز کے لیے چلتے ہوئے جو آپ کی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے نا، وہ ان آنسوؤں سے 1000 درجہ بہتر ہے. اللہ اکبر. تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے فرائض کی غفلت سے بچنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو فضیلت والے معاملے ان سے پیچھے نہیں رہنا. ٹھیک ہے. ٹھان لینی ہے کہ یہ پورا ماہ میرے رب کا ہے، اور جب قدرت اتنی مہربان ہے تو میں نے بھی انشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا ہے، اس میں ہم نے ان لوگوں سے بھی بچنا ہے جو دین کے نام پہ دکانداری کرتے ہیں. دین کے نام پہ دکانداری کرتے ہیں، دکانداری، یعنی غیر ثابت روایات، غیر ثابت واقعات، نظامی صاحب غیر ثابت دعائیں، غیر ثابت مسئلے، اور غیر ثابت رمضان کے عشروں کو مختلف چیزوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. یہ پہلے عشرے کی دعا ہے، یہ دوسرے کی ہے، یہ تیسرے کی بھی. آپ کو کون بتا گیا؟ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے جی کہ بدعی امور نہیں ہم نے کرنی، غیر ثابت چیزیں ہم نے بالخصوص ہم وہ دین کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں. رمضان میں ہم کچھ دینی کام دین سمجھ کے کر، لیکن ان کی بیس نہیں ہوتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ پیغام کے ساتھ جڑے رہیں. یہ الحمدللہ علم صحیح کی ترجمانی ہے، یہ صحیح خالصتاً کتاب و سنت کی ترجمانی ہے. تو بہر صورت تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے، جس قدر ممکن ہو رمضان المبارک میں اگر آپ اپنے روزے کے اجر کو دوبالا کرنا چاہتے ہیں، کئی گنا بڑھانا چاہتے ہیں، کوشش کریں انٹرنیٹ سے اور سوشل میڈیا سے تھوڑا سا بچ کے رہیں. جی. اور جتنا آپ بچیں گے اور قرآن سے جڑیں گے اس قدر زیادہ درجہ آپ کا بلند ہوگا. نظامی صاحب حیرت کی بات ہے، محدثین و اولیاء کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو محدثین حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے. اللہ اکبر. وہ کہتے تھے یہ شہر قرآن ہے. کئی مفتی فتویٰ نہیں دیتے تھے، کہتے رمضان کے بعد بات کریں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ قرآن کا مہینہ ہے. تو تھوڑا سا چلیں، اس کا چونکہ صحیح تربیت نہیں ہے ہمارے بچوں کی، تو ہمہ وقت واٹس ایپ سے اٹیچ رہنا اور فیس بک سے اٹیچ رہنا، چاہتے نہ چاہتے غفلتیں ہو جاتی ہیں اور انسان بھٹک جاتا ہے. اور اسی طرح جو سب سے اہم ترین بات ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری خواتین کی جو مصروفیات ہیں نا وہ کچن میں بڑھ جاتی ہیں، جبکہ رمضان المبارک میں ہمیں اپنی مصروفیات مصلے پہ بڑھانی چاہیے. تو جو گھر کے ذمہ داران ہیں، پیغام کی وساطت سے میں بصدق عرض کروں گا، بھئی آپ کھجور پہ گزارا کر لیں، پانی پہ گزارا کر لیں، وہ تھوڑی سی فروٹ چاٹ پہ گزارا کر لیں. یہ جو 8 10 کھانے اور دوستوں کا آنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ عورتوں کو بہت زیادہ خیر سے محروم کر دینے والی بات ہے. اگرچہ اس میں بھی ثواب ہے، اجر ہے، کھانا بنانے میں بھی ہے، لیکن بنیادی طور پہ بتلانا میں یہ چاہتا ہوں کہ کچن میں زیادہ مصروفیت نہیں ہونی چاہیے، زیادہ مصروفیت مصلے پہ ہونی چاہیے. اور پھر یہ جو افطاریاں ہیں نا جی، 5ویں بات یہ بڑی قابل توجہ ہے. افطاریاں یہ سمجھ لیں کہ تکلف کاریاں ہیں، ریاکاریاں ہیں. اوہ، تکلف کاریاں اور ریاکاریاں ہیں. اسٹیٹس لگ رہے ہیں اور ناز کیا جا رہا ہے. اور آپ مجھے اجازت دیں، یقین کریں روزے کی روح ہی ختم کر دی ہے. یعنی قلت طعام، تھوڑا کھانا، تھوڑا سا اللہ کے لیے فاقہ کشی کو سہنا. ہم جو کسر نکالتے ہیں افطاری کے وقت اور سحری کے وقت، یہ خرابیاں ہیں. ہلا بھی نہیں جاتا، پھر یہ خرابی ہیں، تھک کر بھی نہیں چھوڑتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ریاکاریوں سے ہمیں بچنا چاہیے. افطاری کو افطاری رہنے دینا چاہیے اور اس میں سادگی ہونی چاہیے. اگر آپ کو بہت شوق ہے تو آپ چپکے سے غرباء کے گھر 1 مہینے کا راشن بھیج دیں. بیوٹیفل، ماشاءاللہ. نظامی صاحب میں نے ایک افطاری پہ 10 دوست بلا کر 20,000 روپیہ خرچ کیا ہے، تو وہ 20,000 کم از کم 2 گھروں کا پورے ماہ کا راشن بآسانی ان کے گھر میں پہنچ سکتا ہے. تو ہمیں رمضان المبارک میں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. اور آخری بات یہ بھی گوش گزار کر دیتا ہوں، شاپنگ کے حوالے سے میں تو خصوصی گزارش کروں گا جو لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں اور پیغام کو سنتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں شاپنگ نہ کریں، بازاروں میں نہ نکلیں. ایگزیکٹلی.
وہ اتنی مبارک راتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بیدار کر لیتے تھے، اور ہمارے ہاں عورتیں اور مرد جو بازاروں کی حالت ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے. تبرج الجاہلیہ، اللہ جاہلیت کی منڈی ہوتی ہے ہمارے بازار. تو خدا را یہ جو چوڑیوں کے سلسلے ہیں اور میک اپ کے سلسلے ہیں اور نوجوان بچوں کے ساتھ یہ جو خوش گپیاں ہیں اور گھروں سے نکلنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ان چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ گریز کرنا چاہیے. یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر ان سے بچا جائے تو اجر دوبالا ہے اور برکتیں بہت زیادہ ہیں اور قبولیت ہی قبولیت. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو پھر کیا ہی مزہ ہے. اچھا میں چاہوں گا سر یہ بھی بتائیے کہ ایسے روزے دار بھی ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، صرف فاقہ کشی ملتی ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیے کہ ایک بندے نے سارا دن سود کمایا، سود پہ پیسہ لیا، جج ہے یا افسر ہے یا کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، سرکاری ملازم ہے، رشوت لی ہے، اور جو افطاری کے وقت وہ کھجور اپنے منہ میں ڈال رہا ہے وہ بھی رشوت کے پیسوں کی ہے. بھوک پیاس، مجھے بتائیں، آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ بھوک پیاس ہے. اچھا، فرائض میں غافل ہے، زبان آوارہ ہے، بے لگام ہے. تو واللہ تبارک و تعالیٰ علم. یہ روایات ہیں، دو روایات ہیں نظامی صاحب. رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. اتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے، رسول رحمت علیہ السلام فرمایا، سوائے پیاس کے کچھ نہیں ملتا. کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں، ان کو سوائے رات جاگنے کے کچھ نہیں ملتا. رات انہوں نے جاگی ہوتی ہے، قیام انہوں نے کیا ہوتا ہے، تراویح انہوں نے پڑھی ہوتی ہے، روزہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے، لیکن سوائے پیاس کے اور رات جاگنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا. ایک روایت میں ہے رب صائم. یہ تمام روایات حسنہ ہیں. کئی روزے دار ایسے ہیں، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے میں 13-14 گھنٹے کی بھوک پیاس ہے، سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا. اجر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو نظامی صاحب میں گزارش کروں گا کہ یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور اس دور کے پرفتن ہونے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ترقی بہت زیادہ ہے، دوسرا سہولتیں بہت زیادہ ہیں. جب ترقی ہوتی ہے، سہولتیں ملتی ہیں اور تربیت نہیں نہ ہوتی، پھر بے راہ روی بھی بہت ہوتی ہے. تو ہمیں بالکل اپنے آپ کو ان غفلتوں سے بچانا چاہیے اور ان چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے. جو حرام کام 11 ماہ میں بھی حرام ہے، بالخصوص ان کا ارتکاب رمضان المبارک میں اور روزے کی حال میں تو بہت زیادہ ہی مضمون، بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے. سر آپ نے اجر کا ذکر کیا تو پھر میرے ذہن میں ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ اگر اجر کا ذکر کیا جائے تو تمام روزے داروں کو ایک جیسا اجر ہے، یا کوئی ایسے روزے دار بھی ہیں جن کا اجر زیادہ بھی ہو سکتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. بعد المشرقین. سارے حج کرتے ہیں، لاکھوں حاجی ہوتے ہیں، لیکن کئی حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ ان کے اجر کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. اور اللہ معاف فرمائے. کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے کعبے کو چھوڑ دے، تیرے وجود سے حرام کی بو آتی ہے، اللہ اتار دے ان چادروں کو. ددکار دیے جاتے ہیں. ہوتے وہ بھی حاجی ہیں، ایک ہی صف میں نمازی ہوتے ہیں، لیکن اجر کے لحاظ سے ان تعبد اللہ کانک تراہ. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم 700 نمازوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے جاتے ہیں، آواز آتی ہے یہ نماز ہی نہیں ہے، یہ نماز چور ہے. نماز چور ہے؟ نماز چور ہے. اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ. نظامی صاحب یہ روایت ہے، رسول رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے بڑے چور ہیں، لیکن سب چوروں میں سے بدترین چور وہ ہیں جو نماز چور ہیں. تو لہٰذا نماز کا بھی اجر ایک جیسا نہیں، حج کا اجر بھی ایک جیسا نہیں. تو روزہ بھی ایسے ہی ہے. جو انسان روزے میں، جیسے آپ نے بتایا کہ آج کی جو ہماری مجلس ہے وہ اس کا موضوع ہے جن کاموں سے ہم نے بچنا ہے. اب ایک بندہ غیبت سے بچا، نظر بد سے بچا، فحشیات سننے سے بچا، غفلت سے بچا، پہلی صف میں نماز پڑھتا رہا، ٹھیک ہے. ایک ہے اس نے غیبتیں بھی نہیں چھوڑی، لغو سیاسی گفتگو بھی نہیں چھوڑی، سننا بھی نہیں اس نے برا چھوڑا. جی آپ مجھے بتائیں اجر برابر ہے؟ نہیں، اس طرح سے تو ہو ہی نہیں سکتا. نظامی صاحب کئی سوالوں کے جواب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نہیں سر. تو اس لیے اس کی مثال میں دیتا ہوں. جی. امتحانی سینٹر ہے، جی، اس میں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی. نظامی صاحب پیپر بھی ایک ہے، سپرڈنٹ بھی ایک ہے، کمرہ بھی ایک ہے، سوالات بھی ایک ہیں. جی جی جی. مطلب سائنس کا پیپر ہے، سوالات سب بچوں کے لیے ایک ہیں. نتیجہ جب آتا ہے نمبر سب کے ایک ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتے.
میں سمجھتا ہوں یہ مثال کافی ہے. کافی ہے. کسی نے ٹاپ کیا ہوتا ہے, کوئی بالکل نیچے ہوتا ہے, کوئی پاسنگ مارکس کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں جی روزوں میں ٹاپر ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. عزم بھی یہی ہے سر, انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے وہ کہہ لیں کہ فرض ایک بوجھ اور ایک فرض کو نہیں اتارنا, جو میں نے شروع سے بات کی ہے اس کا بڑا کردار ہے کہ خوشی کی انتہا ہو. اللہ تیری مہربانی, ابھی تک موت نہیں آئی زندگی میں, ایک دفعہ رمضان پھر آ گیا, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ موقع پھر مل گیا, الحمدللہ. تو شکر اور خوشی کی کیفیت ہو اور انسان نیک اعمال میں آگے بڑھے, تو ایسے روزے دار کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اجر کا بھی آپ نے فرما دیا. اکثر ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں سر کہ جو روزہ رکھا اور صبح کے سوئے شام کو اٹھتے ہیں. لا الہ الا اللہ. روزے میں اتنا سونا یا کتنا سونا, میں چاہوں گا کہ پلیز اس کو بھی ڈیفائن کیجئے. عربی میں ایک لفظ ہے, اس کا ترجمہ بھی آپ کو کیے دیتا ہوں کہ ایام و رمضان لیست ایام و نزہہ, کہ یہ جو رمضان کے دن ہیں ایام معدودات ہیں, گنتی کے دن ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے یہ گزر جائیں گے. تو یہ کوئی ریفریشمنٹ نہیں ہے, یہ کوئی سونے اور کھیل کود کے دن نہیں ہے. اصل میں حیرت والی بات یہ ہے نظامی صاحب کہ ہمیں اپنا آپ بھوکی حالت میں اللہ کے سامنے تھکانا چاہیے, لمبے لمبے قیام ہونے چاہیے, لیکن عجیب چور دروازے ہم نے کھول لیے ہیں. راتوں کو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں, بیڈمنٹن کھیلتے ہیں, اور ہمارے نوجوان گلیوں میں جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے, اور سارا دن سوئے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی محرومی ہے, بہت بڑی محرومی ہے, اور روزے کی برکت کو ختم کرنے والی بات ہے. کم از کم چلیں آپ عشاء کے بعد سو جائیں, عشاء کے بعد سونے کے بعد کم از کم ظہر سے پہلے ضرور اٹھیں, ظہر کو آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں, ساری رات آپ قرآن پڑھتے رہیں, نماز پڑھتے رہیں. ظہر کی 4 رکعتوں کے اجر کو آپ نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ویسے بھی اگر آپ نے ظہر اور عصر, ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھنے کا رمضان میں معمولی بنا رکھا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ صبح کے سوئے عصر کے وقت اٹھے, تو وہ جو آپ کی ظہر ہے نا, اپنے معمول جان بوجھ کے بنائے رکھا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے وہ ظہر ہے ہی نہیں, اس کا ایک وقت تھا جو آپ نے گزار دیا ہے, جان بوجھ کے الارم لگایا جی. تو اس لیے جی یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں. چلیں دیکھیں, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. نظامی صاحب مجھے بتائیے, اگر روزے میں یہ پابندی ہوتی کہ روزہ رکھ کر بیٹھنا نہیں, اللہ اکبر, کتنا مشکل ہوتا. روزہ رکھ کر غسل نہیں کرنا, روزہ رکھ کر لیٹنا نہیں, سونا نہیں. چلو اللہ نے اگر یہ آسانیاں کر دی ہیں تو ہمیں ایک حد میں رہنا چاہیے, ایک حد میں رہنا چاہیے. تو لہٰذا اس سلسلہ میں کوئی خاص روایت تو نہیں ہے کہ کتنا سونا چاہیے, لیکن انسان کے وجود کا بھی اس پہ حق ہے. تو وہ تھوڑی سی نیند ضرور کر لے, لیکن کسی فرض نماز کا تارک نہ بنے اور اس کے وقت کو وہ خراب نہ کرے. ٹھیک ہے, میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہم تھوڑا باڈی کی نیڈ کے حوالے سے بھی آ جائیں. جیسے ہم روزے میں نہ کرنے کے کام کہہ رہے ہیں, تو روزے دار ہے, اس کو کسی ایمرجنسی میں کوئی نیڈ ہے, کوئی میڈیکل اس کو ہیلپ چاہیے, کوئی طبی اس کو امداد چاہیے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹری طبی امداد کے حوالے سے نظام صاحب گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے بیمار ہیں نا, مرد و خواتین, بزرگ مائیں بہنیں اور بزرگ, پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے. آمین آمین. یقین کریں نظامی صاحب, آپ مجھے توجہ دیں, میں چند بزرگوں سے ابھی ملا ہوں کہ وہ بڑی خوشی سے انہیں دعوت کی ہے, کھانا کھلایا, اور جاتے وقت نا الوداع کرتے ہوئے تھوڑا سا رو پڑے. کہنے لگے راسک صاحب, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ مجھے رمضان سے پہلے صحت دے دے اور میں روزے رکھ. اللہ اکبر. مجھے بڑا اوپرا سا لگ رہا ہے کہ میں روزے نہیں رکھ پاؤں گا. نظامی صاحب جو ایسے بیمار ہیں نا کہ جن کے دل میں چنتا ہے اور ان کے دل میں ایک درد ہے کہ میں اس مہینے اللہ کے پیار میں بھوکا پیاسا نہیں رہوں گا, ساری زندگی روزے رکھتا رہوں, واللہ العظیم انشاءاللہ وہ فدیہ دے, اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے گا. اللہ ان کو پورا اجر دے گا. جو لوگ بیمار ہیں اور حقیقت میں وہ اجر میں پورے شامل ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں تو گزارش یہ کروں گا جی کہ شوق اپنی جگہ, لیکن اگر کوئی بندہ سیریس حالت میں ہے, اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو کوئی انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے یا انہیلر کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی طبی امداد کی, تو وہ روزہ نہ رکھے, اس کا پورا اجر ہے. اللہ شوق کا قدر ہے. واضح حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں, کئی دلوں کے لیے تسکین کا سامان ہے جی حدیث. ایک شخص ہے, اس نے گھر میں نماز پڑھی ہے, فرشتے کہتے ہیں یا الہ العالمین, اس کو جماعت کا ثواب دینا ہے کہ گھر کی نماز کا ثواب دینا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا پہلا ریکارڈ چیک کرو. اگر یہ بیمار نہ ہوتا, زخمی نہ ہوتا, تو کہاں ہوتا؟
جی صاحب کا ریکارڈ اس کا یہی بتاتا ہے کہ یہ تو پہلی صف میں ہوتا. اللہ تو فرمایا بیماری تو میری طرف سے آئی ہے, اس کو پورا اجر دے دو. اللہ حتیٰ یبرأ او یموت, یہاں تک کہ یہ صحت مند ہو جائے یا موت کا پیالہ پی کر میرے پاس آ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نظامی صاحب اللہ بڑا قدردان ہے. تو جو ہماری مائیں, ہمارے بزرگ بیمار ہیں, میں ان کو دست بستہ گزارش کروں گا کہ خود کو تکلیف میں نہ ڈالیں. اگر آپ کی کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ کو میڈیسن کھانا پڑتی ہے, انجیکشن لگوانا پڑتا ہے, تو آپ فدیہ دے دیں یا ٹھنڈے دنوں کا آپ انتظار کر لیں. باقی یہ وہی بات ہے جو آپ نے شروع میں کیا کہ ہم فقہیات میں زیادہ نہیں الجھیں گے. ہمارے بعض علماء انہیلر کے جواز کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بخارات ہیں, آکسیجن ہے جو آنتڑیوں میں جاتی ہے اور انسان کے سانس کے معاملے بہتر ہو جاتے ہیں, وہ اس کو جواز کی نظر سے دیکھتے ہیں. بعض کہتے ہیں اس میں دوائی ہوتی ہے چونکہ وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے, معدے وغیرہ میں بھی جاتی ہے, لہٰذا یہ درست نہیں ہے. تو یہ ایک الگ بحث ہے. تو بنیادی طور پہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی شدید ڈاکٹری اور طبی صورتحال میں ہے تو اس کو روزے ترک کر کے یا تو فدیہ دینا چاہیے یا اس کو ٹھنڈے دنوں کا انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, وقت کی کمی ہے اور میں کوشش تو میری ہوتی ہے کہ میں جتنا آپ سے علم لے سکوں اور آگے تک ہم پہنچا سکیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیونکہ ہم موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھانا بھی چاہیے. میری نظر میں بالکل جائز ہے. میں گزارش کروں گا ٹیشو لیجئے, کیونکہ جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو آپ کے جذبات جو تھے وہ میں فیل کر سکتا ہوں, اور یہی وہ دین سے کنیکشن ہے, اللہ سے کنیکشن ہے جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے. میں ایک آخری کوسچن کرنا چاہوں گا, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, مجھے کہہ دیا گیا ہے. گزارش یہ کہ آپ آئے ہوں اور رمضان کے حوالے سے کوئی وظیفہ نہ آپ ہمیں بتائیں تو پھر یہ میری خامی ہوگی کہ میں نے آپ سے پوچھا نہیں. اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے. سوال میں بھی آپ حسن پیدا کر دیتے ہیں, نوازش. بہت شکریہ. بڑی مشکل سے ہم یہ 4 5 6 دن گزارتے ہیں, کب سوموار منگل آئے اور ملاقات ہو. اللہ یہ سلسلے جنت تک رکھے. تو بہر صورت رمضان المبارک کا شاندار وظیفہ, توجہ نظامی صاحب اور ناظرین کے لیے, رمضان المبارک کا شاندار وظیفہ تلاوت قرآن ہے. اللہ اکبر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تلاوت کریں, آدھ رکوع سمجھ بھی لیں, پڑھ بھی لیں, ترجمے بھی غور کریں, تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ. اور اگر آپ کوئی مسنون ذکر پوچھنا چاہیں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو بندہ کہتا ہے نا کہ شیخ صاحب اتنے لمبے چوڑے وظائف اذکار مجھ سے نہیں پڑھے جاتے, کوزے میں دریا کو بند کر دے حقیقی طور پہ, تو یہ 4 کلمے وہ اچھی طرح یاد کر لے اور پڑھتا رہے, بیٹھتا اٹھتا سوتا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. انشاءاللہ وہ کل قیامت کے روز ذاکرین کی صف سے اٹھایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ 4 کلمات اتنے پاورفل ہیں اور اتنا ان کا اجر و ثواب ہے. تھوڑا سا ان کا ترجمہ پیش خدمت کر دیتا ہوں. سبحان اللہ, میرے اللہ میں گناہ گار ہوں, سر تپا گناہوں میں ڈوبا ہوں, تو پاک ہے. اللہ میں تیرا گلہ شکوہ کرنے والا بندہ نہیں. الحمدللہ اللہ میں تیری تعریفیں کرتا ہوں, تیرا غدار بے وفا نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ میں کہاں جاؤں تیرا در چھوڑ کے, تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں. میری آس بھی تو ہے, میرا پیار بھی تو ہے, میری محبت بھی تو ہے, میرا یقین بھی تو ہے. بے شک. واللہ اکبر, اللہ تیری ذات بھی بڑی ہے, تیری بات بھی بڑی ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ سے یہ پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے 4 کلمے روزے کی حالت میں پڑھتا ہے نا نظامی صاحب, روزے کی حالت میں منہ سے جو ہواڑ بھی آتی ہے نا وہ کستوری سے زیادہ اللہ کو بھلی لگتی ہے. تو یہ 4 کلمات اللہ کو کتنے پیارے لگتے ہیں, کتنے پیارے لگیں. تو تلاوت قرآن اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سب کچھ اس میں آ گیا. الحمدللہ. سر دل تو نہیں میرا چاہ رہا کہ سیگمنٹ ختم ہو, لیکن کیونکہ میری مجبوری ہے, میں جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسی نئی چیز میں سیکھتا ہوں کہ جس سے زندگی میں ایڈ کرنا میرے پاس کمی تھی پہلے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بڑا پانا ہے جی آپ کا یقیناً. سر تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. لیں جی, پروگرام ابھی جاری ہے لیکن یہاں پہ مجھے وقفہ لینا ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت کم ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے پہلو میں بیٹھ کے آپ وہ سیکھتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے زندگی میں یہ پہلے مجھے علم ہی نہیں تھا, یہ تو وہ کرنے کے کام تھی جو ڈے 1 سے کرنے چاہیے تھے. تو اسی طرح سے مولانا عبد المنان راسک صاحب کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. میں نے جو سیگمنٹ کرنا تھا میں نے تو کر دیا, اب یہ آپ کا کام ہے اور جو ذمہ داری سر نے ادا کرنی تھی وہ انہوں نے ادا کر دی. آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ جو کچھ بتایا گیا ہے اس کو بغور سننے کے بعد اب عمل بھی کیجیے گا.
رمضان بالکل ہمارے قریب ہے, نہ جانے اگلے سال نصیب ہو نہ ہو, لیکن اس کی برکتوں کو ضرور سمیٹیں, لوٹ لیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو آپ لوٹ سکتے ہیں. محنت کرنا آپ کا اور میرا کام ہے. اس کے ساتھ ہی سر میں بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ تشریف لائے, بہت شکریہ, آپ کا آنے کا بہت شکریہ, جیتے رہیں جی. جزاک اللہ سر, تھینک یو ویری مچ. لے جی ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.